اگر ایک انسان نے اپنے اسپرچول کویشن کو اسٹرانگ کرنا ہے اور اگر ایک انسان ایک بلسفل خوشگوار شاندار زندگی جینا چاہتا ہے کہ اس کے پاس ذہنی اور قلبی سکون ہو، تو پھر اس کو اپنی روح کی غذا پہ کام کرنا پڑے گا. جیسے ہماری باڈی کو غذا چاہیے کہ ہماری گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ ہو سکے، اسی طرح روح کو بھی غذا چاہیے ہوتی ہے. اور جب انسان کانشیس ایفرٹس کے ساتھ اپنی روح کی غذا کا بندوبست کرتا ہے تو اس کا اورا بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. اس کا اورا اتنا پازیٹیو ہوتا ہے کہ جب آپ دوسروں سے بات چیت کرتے ہیں، دوسروں سے ملتے ہیں، تو آپ کی ایک پاورفل پرسنالٹی دوسروں کے سامنے پریزنٹ ہوتی ہے. اور وہ جو پاور ہے، وہ جو طاقت ہے، وہ ایک روحانی طاقت ہوتی ہے. جو انسان جتنا روحانی طور پہ اسٹرانگ ہوگا، مضبوط ہوگا، اس کی پرسنالٹی اتنی ہی پاورفل، اتنی ہی انسپریشن کا باعث بنے گی دوسروں کے لیے. اب روحانی طاقت میں اضافہ کیسے کیا جائے؟ دیکھیں، جب بھی ہم روحانی طاقت کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے، ہم نے اپنے رب کا قرب پانا ہے. اور اللہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر تمہیں میرا قرب چاہیے تو تم میرے بندوں کے قریب ہو جاؤ. اب بندوں کے ساتھ قربت پانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے جو کسی انسان کی لائف میں پازیٹیو کنٹریبیوشنس لے کے آ سکتے ہو لے کے آئیں. مطلب اللہ ہم سے یہ ڈیمانڈ نہیں کرتے کہ ہم جو ہے نا وہ پیسے سے کسی کی مدد کریں گے تو پھر ہماری روح راضی ہوگی، پھر ہی ہمیں اللہ کا قرب ملے گا، پھر ہی ہمیں بندوں کا قرب ملے گا. اللہ یہ کہتے ہیں کہ تم ڈرائیور ہو، مالی ہو، چوکیدار ہو، کمشنر ہو، ڈی سی ہو، ڈی آئی جی ہو، چیف سیکرٹری ہو، پرائم منسٹر ہو، بزنس مین ہو، تم کچھ بھی ہو، اگر تم میرے بندوں کی لائف میں ویلیو ایڈ کر رہے ہو، اگر تم ان کی لائف میں کوئی پازیٹیوٹی لے کے آ رہے ہو تو تم میرا قرب حاصل کرو گے، تم میرے بندوں کے قریب ہو جاؤ گے. جو بندوں کی لائف میں ویلیو ایڈ کرے گا وہ اللہ کا قرب پائے گا. اب ویلیو ایڈیشن کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے صحابت ہی کرنی ہے، آپ نے مال ہی خرچنا ہے. آپ کسی سے مسکرا کے بات کرتے ہیں، آپ کسی کو اچھا مشورہ دے دیتے ہیں، آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں دوسروں کی لائف میں ویلیو ایڈیشن کا باعث بنتی ہیں. سو آئی آلویز سے کہ بھائی آپ نے اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے، اپنے ایریا آف انفلوئنس میں رہتے ہوئے جب اس نیت کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دی کہ بھائی میری ذات سے کسی کو فائدہ تو پہنچ سکتا ہے لیکن نقصان نہیں پہنچ سکتا، تو پھر آپ کا جو اسپرچول کویشنٹ ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ رب کی ذات نہ صرف آپ کی زندگی میں اتنی بلسفلنس پیدا کر دیتی ہے بلکہ جب آپ دوسروں سے ملتے ہیں تو آپ کبھی بھی دوسروں سے معروب نہیں ہوتے. آپ کسی انسان کے سٹیٹس سے، اس کی پوزیشن سے، اس کی مال و دولت سے معروب نہیں ہوتے. کیونکہ آپ اپنے رب کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. دیکھیں نا، ایک انسان رب کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، ایک انسان یہ سوچ رکھے ہوئے ہے کہ میں ہر لمحہ اللہ کی نگاہ میں ہوں، میں ہر لمحہ اللہ کی نظر میں ہوں، اور میرا رب کے ساتھ ایسا کنیکشن ہے کہ جو کنیکشن سب سے اسٹرانگ ہے. جیسے اگر ہم دنیاوی سہاروں کی بات کریں تو اللہ کہتے ہیں کہ مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہیں یہ دنیاوی سہارے. لیکن اگر ایک طرف آپ کا تعلق، آپ کا جو قرب ہے وہ کائنات کے خالق و مالک کے ساتھ ہو جائے اور آپ کا اسپرچول کویشن اتنا اسٹرانگ ہو کہ آپ اپنی پاکیزہ نیت کی مدد سے دوسرے لوگوں کے بارے میں ایک مثبت سوچ رکھیں، ان کی لائف میں ایک ویلیو ایڈ کرنے کی کوشش کریں، تو پھر نہ صرف آپ کی اپنی لائف میں اتنی پازیٹیوٹی آئے گی بلکہ آپ کے پاس وہ ذہنی اور وہ قلبی سکون ہوگا کہ آپ رات کو چین کی نیند سوئیں گے، آپ کو سلیپنگ پلس نہیں لینی پڑیں گی. اب مجھے صدام ایک بات بتاؤ کہ ایک ایسا انسان ہے کہ جس کے پاس دنیا جہاں کی تمام تر دولت موجود ہے، ایک ایسا انسان ہے کہ جس کے پاس دنیا کی تمام لگژری کارز ہیں، اس کے پاس بوگاٹی ہے، رولس رائس ہے، بی ایم ڈبلیو ہے، مرسڈیز بینز ہے، وہ ایک ایسے محل میں رہ رہا ہے کہ جو محل دنیا میں آج تک بنا ہی نہیں ہے، وہ گولڈ پلیٹڈ برتنوں میں کھانا کھاتا ہے، اس کے پاس دنیا کی تمام لگژریز ہیں، اس کے پاس اپنے پرائیویٹ جیٹس ہیں، لیکن اس کے پاس سکون قلب نہیں ہے، وہ بے چین رہتا ہے، وہ بے سکون رہتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کی وہ جو ساری کی ساری دولت ہے وہ اس کی لائف میں کوئی ویلیو ایڈ کرے گی؟ وہ دوسرے لوگ تو شاید اس سے فائدہ اٹھا لیں، لیکن اگر اس کی زندگی میں سکون نہیں ہے تو وہ تو اس دنیا میں ہی جہنم کو ایکسپیرینس کر رہا ہوگا. کئی دفعہ نا میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے نا کہ آپ اخروی زندگی میں کیسی زندگی جئیں گے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی وجہ سے کتنے لوگوں کو ہیر بانٹی جا رہی ہے، مطلب آپ کتنے لوگوں کی لائف میں ایک پازیٹیو ٹرانسفارمیشن لے کے آ رہے ہیں. فار ایگزامپل ایک ایسا بزنس مین ہے کہ
ایک ایسا انسان ہے کہ جس کے لکس بڑے شارپ ہیں، جس کی پرسنالٹی اتنی خوبصورت ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی حسینائیں اس کو دیکھ کے جو ہے نا وہ دل پکڑ لیتی ہیں، دل تھام لیتی ہیں، اور وہ امیر بھی ہے، اور پھر اس کے پاس اتنا علم ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو لوگ اس کی بات بڑے ہی توجہ سے سنتے ہیں، اور پھر وہ ایموشنلی اتنا اسٹرانگ ہے کہ اس کے جذبات احساسات جو ہے وہ دوسروں سے انفلوئنس ہی نہیں ہوتے، وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو انفلوئنس کرتا ہے، دوسرے لوگوں کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کا اللہ سے قرب نہیں ہے، وہ دوسرے لوگوں کی لائف میں کوئی ویلیو ایڈ نہیں کر رہا، بلکہ وہ ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ اس نے اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو مینیپولیٹ کیسے کرنا ہے، ایکسپلائٹ کیسے کرنا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ انسان اسپرچولی اسٹرانگ ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اس انسان کی زندگی میں سکون نہیں ہوگا، اور جس انسان کی زندگی میں سکون نہیں ہے وہ دوسروں کے لیے کیسے انسپریشن کا باعث بن سکتا ہے؟ وہ تو اپنے آپ سے مجبور ہے، وہ تو اپنے آپ سے فیڈ اپ ہے، وہ تو خود کسی نہ کسی نفسیاتی جنگ میں جو ہے وہ مبتلا ہوگا۔ سو آئی آلویز سے کہ ہماری پرسنالٹی کی جو موسٹ امپورٹنٹ ڈومین ہے وہ اسپرچول ڈومین ہے۔ اگر آپ نے اس کو ڈیولپ کرنا ہے تو اس کے لیے اپنی نیت میں پاکیزگی لے کے آئیں، اچھے کام کریں، گناہوں سے بچیں، اللہ کے ساتھ لاؤ لگانا ہے تو اس کے بندوں کے ساتھ آپ کنیکٹ ہو جائیں، اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے ان کی لائف میں ویلیو ایڈ کریں۔